صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. سبق شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کی وجہ سے انتظامیہ سختی کر رہی ہے. دائیں بائیں کئی جگہ لاک ڈاؤن کی کیفیت بن گئی ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ ذرا درس میں پھیل کر بیٹھا کریں. تو کئی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آج 7 روزے ہو گئے، الحمدللہ خیریت سے گزر گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی روزے جو ہیں وہ پچھلے سال کی طرح پھر ویسے ہی ہو جائیں. پھیل کر بیٹھا کریں اور گھر سے تشریف لائیں تو ماسک کا بھی اہتمام کریں. انتظامیہ کی طرف سے کافی سختی ہے، کئی جگہ لاک ڈاؤن کی کیفیت بن گئی ہے. تو ہمارے ہاں بھی ایسا نہ ہو جائے پھر مسجد پچھلے سال کی طرح بند ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ گزرا کل. نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا، انہوں نے ہم کو پکارا، ہم سے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر. تو ہم کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے، کیا زبردست ہم نے جواب دیا. ہم نے ان کو نجات دی، ان کے گھر والوں کو نجات دی، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے، غرق ہونے سے بچا لیا، اور قوم جس برائی میں مبتلا تھی اس سے بچا لیا. وجعلنا ذریتہ هم الباقین. اس لفظ کے لیے میں نے دوبارہ اس کو دہرایا، ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنایا. میں نے عرض کیا تھا ایک طبقے کا خیال ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اور انسان تھے ان کی اولاد بھی باقی رہی، لیکن خاص طور سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد باقی رہی. لیکن جمہور کا یہ قول ہے، اور ہماری تفسیروں میں سے قرطبی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جتنے لوگ باقی تھے وہ نیچے اترے اور ان کا انتقال ہوا، ان کی اولاد آگے نہیں چلی. پروردگار کی حکمت یہی تھی. آدم میں ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو بنانا تھا، اس لیے ان کی اولاد ہی باقی رہی. اور ہماری تفسیروں میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹا تو نافرمان تھا، کنعان نام کا. بعد نے کہا کہ کنعان اس کا لقب تھا، اور یام اس کا نام تھا. اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ تو غرق ہو گیا. البتہ 3 بیٹے باقی رہے، حام اور سام اور یافث. اور دنیا میں جو آگے اولاد چلی وہ انہی کی چلی. اور پھر جو انسانوں کی مختلف شکلیں ہیں تو یہ بھی تفسیروں میں لکھا کہ فلاں علاقے کے لوگ فلاں بیٹے کی اولاد میں سے ہیں، فلاں بیٹے کی اولاد میں سے ہیں، واللہ اعلم. لیکن یہ آیت اس بات کو بتاتی ہے ہم الباقین، ان کی اولاد ہی باقی رہی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے بعد والوں میں ان پر چھوڑا. یہ لفظ آگے بار بار آئے گا. کیا چھوڑا بعد والوں میں؟ ان کا ذکر خیر چھوڑا، ان کا بہترین تذکرہ چھوڑا. یہ اللہ کے انعام میں سے ایک انعام ہے
کہ اس کے نیک بندوں کا ذکر خیر باقی رہتا ہے۔ اور آپ یہ صورت پڑھتے جائیے اور اس پر غور کرتے رہیے کہ جو لوگ دنیا میں اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کے نام باقی نہیں رہے، لیکن جو اپنے آپ کو گمنام کر گئے تھے ان کے نام باقی ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، اس ملک میں بھی مختلف حالات آئے، زیر و بم آتا رہا، نشیب و فراز ہوتا رہا، تو شاہوں کے نام تو مٹتے رہے الا ماشاء اللہ، مگر اس کے باوجود جو نیک لوگ تھے، علماء تھے، صلحاء تھے، اولیاء کرام تھے، ان کے نام اسی طرح زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ سلام علی نوح فی العالمین، اس جملے کا ترجمہ بعض حضرات نے جوڑ کر کیا۔ ہم نے بعد والوں میں چھوڑا، تو بعض نے کہا کہ چھوڑا یعنی ان کا ذکر خیر چھوڑا، اور بعد والوں نے یوں ترجمہ کیا ہم نے ان کے بعد آنے والے لوگوں میں یہ بات چھوڑ دی کہ سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر تمام عالموں میں سلام ہو۔ آج بھی دنیا میں ایک بھاری تعداد انسانوں کی حضرت نوح علیہ السلام کو تو نبی مانتی ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، بے شک جو انبیاء کا احترام ہے وہ نہیں کرتے، ایمان والے مانتے ہیں، اور جن کو ایمان بالکل نصیب نہیں ہے وہ بھی نوح علیہ السلام کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ایک تو موٹا سا معنی ہے محسنین، نیکی کرنے والے، اور دوسرے نیکوں کے وہ 3 درجے، پہلا درجہ ایمان، اور پھر عمل کر کے اسلام، اور اس کے بعد احسان، جو حدیث جبرائیل میں آ رہا ہے کہ احسان کس کو کہتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کو اس طرح یاد کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس مقام پر پہنچے تھے، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہو گیا قیامت تک جو نوح علیہ السلام کے مشن پر چلے گا، پروردگار اس کو بھی یہ جزا دے گا کہ اس کا نام تاریخ میں زندہ رہے گا۔ یہ تو دنیا میں اس کا صلہ ملا کہ نیک لوگوں کے ہاں ان کا تذکرہ نیک ہوگا، اور اصل جزا تو آخرت میں ملے گی۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے محدث ہیں شیخ عبداللہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وقت کا حاکم حالانکہ ایمان والا تھا، کسی بات پر ان سے خفا ہوا، الجزائر کا واقعہ ہے، تو شہر کے گیٹ کے اوپر ان کو پھانسی لگا کر ان کی لاش لٹکا دی، جو 8 دن تک لٹکی رہی۔ ایک بڑے تاریخ داں نے کہا کہ شیخ عبداللہ کا نام اتنا مشہور ہے اور یہ زیادہ پرانا واقعہ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے تحقیق کی تو مجھے وہ منحوس بادشاہ اس کا تحقیق کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کون بدبخت تھا جس نے ایسا کام کیا تھا کہ اتنے بڑے عالم کو پھانسی دی اس کی مخالفت کرنے پر، اور ان کی لاش لٹکا دی جو 8 دن تک لٹکی رہی، جبکہ شیخ عبداللہ کا نام زندہ، چونکہ وہ حدیث کے راویوں میں سے عالموں میں سے بڑے عالم ہیں، اس لیے ان کا نام زندہ ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، کمال کیا تھا ان کا، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ماننے والے بندوں میں سے تھے، ثم اغرقنا الآخرین، پھر بعد والوں کو سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ میں نے کہا تھا کہ جمہور کا یعنی امت کا بھاری طبقہ سواد اعظم اسی بات کے اوپر ہے کہ دنیا ابھی زیادہ نہیں بڑی تھی، بس وہی خطہ تھا سینٹرل ایشیا کا جہاں دنیا بسی تھی، انسان بس رہے تھے، وہاں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پہنچی، انہوں نے نہیں مانا، وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر تھے، باقی سب کے سب غرق ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، اب یہ نیک لوگ رہ گئے، بلکہ باقی تو سب لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق انتقال کر گئے، لا ولد چلے گئے۔ اگر اولاد آگے چلی تو نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی چلی، تو یہ تو سب کے سب نیک لوگ تھے، لیکن پھر ان نیکوں کے گھر میں بد پیدا ہو گئے۔ پھر اسی طرح حالات ایسے ہی آتے رہتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ شیطان کی محنت ہوتی ہے، پھر وہیں پر فسادی لوگ پیدا ہوتے ہیں، خدا کے منکر پیدا ہوتے ہیں، آخرت کے منکر پیدا ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد جن کا قرآن پاک نے اکثر تذکرہ کیا وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے بعد نیک لوگ بچ گئے تھے، لیکن پھر ان میں نافرمان پیدا ہوئے،
ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ وہ پہلی والی قوم قوم عاد، دوسری والی قوم قوم سمود، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ بھی اصل بتایا جاتا ہے موصل، یعنی عراق کا سنٹرل علاقہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اصل وطن عراق ہے، حر نام کا ان کا شہر بیان کیا جاتا ہے، وہاں وہ تشریف لائے تھے۔ پھر ہجرت کر کے وہ شام گئے، فلسطین گئے، وہ بعد کی بات ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت نوح علیہ السلام کے شیع میں سے، شیعہ کے معنی گروہ میں سے، ان کے راستے پر چلنے والوں میں سے، ان کے طریقے میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ لیکن میں نے ہود علیہ السلام کا نام لیا، صالح علیہ السلام کا نام لیا، وہ بھی تو حضرت نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے تھے، ان کے راستے پر چلنے والے تھے۔ قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور سے کیوں تذکرہ کیا؟ اس لیے کہ جس طرح بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں مشہور ہوئی تھی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مشہور ہوئی۔ جس طرح لمبے عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے مصائب کا شکار ہونا پڑا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہونا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں ہی تشریف لائے جس طرح نوح علیہ السلام تھے، اس لحاظ سے بھی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، اور انہی کے طریقے پر، انہی کے راستے پر، انہی کی طرح محنت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے، اس بادشاہ کا نام نمرود، اور عربی میں نمروز، اور دوسرے حضرات نے اور، لیکن نمروز مشہور اور ہمارے ہاں نمرود مشہور ہے۔ وہ ایسا بدبخت بادشاہ تھا، قرآن نے بیان کیا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور اس کے علاوہ کتنے پتھروں کی پوجا کرواتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، وہ گھر بھی شرک کرنے والا، بلکہ شرک ہی نہیں کرنے والا، شرک کی چیزوں کو فروخت کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن پاک نے لیا آزر۔ وہ بت پرست ہی نہیں تھے بلکہ بت فروش بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ، اور اوپر سے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے مصاحبین میں سے، بلکہ اس کے وزیروں میں سے تھے۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کام کرنا کتنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے کیسا کام کیا؟ قرآن پاک نے یہاں ان کی اس صفت کو بیان کیا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اذ جاء، یاد کرو جب آئے وہ ربہ، اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر کے۔ یہ سلامتی والا دل کیا ہے؟ جس فطرت سلیم کے اوپر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے مالک کو جانتا ہے اور اکیلا جانتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ کوئی اس کو یہودی بناتا ہے، کوئی عیسائی بناتا ہے، پھر ماحول اس کو شرک کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے، لیکن اصل وہ ایک اللہ کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم، یہ تو عام انسانوں کی بات، ابراہیم علیہ السلام کی بات کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، قرآن پاک نے کہا ہم نے پہلے دن سے ہی ان کو ہدایت دی تھی۔ یعنی ایسے شرک کے ماحول میں پیدا ہوئے، مگر ان کے دل کے اوپر شرک کے دھبے، اس کے داغ، نعوذ باللہ، اس کا کوئی تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کمال تھا پروردگار کا، ایسے ماحول میں پیدا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ اور یہ جو انسان کا قلب سلیم ہوتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں فطرت سلیم کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی رہنمائی عقل سلیم کرتی ہے۔ یہ انسان کا فطرت سلیم، سلیم قلب، یہ اس کو رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ اکیلا ہے، اور پھر کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل یہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ ساری دلیلیں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے اور اکیلا ہے اور مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے، مگر کیسے عبادت کرنی چاہیے یہ فطرت سلیم اور قلب سلیم نہیں بتاتا۔ اس کے بعد اس کو انبیاء کرام آ کر کے بتاتے ہیں کہ اس طرح عبادت کریں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی لوگوں کا نام آتا ہے جو عرب کی شرک سے بیزار تھے، اتنے بیزار تھے کہ ورقہ ابن نوفل جیسے لوگوں نے تو پوری برادری کو چھوڑ دیا، یہودیت کو اختیار کیا، پھر اس کو بھی چھوڑا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا، مگر ایک بڑا طبقہ وہ تھا تو نفیل کا، زید کا، ایسے لوگوں کا جنہوں نے اپنی برادری کو نہیں چھوڑا،
ان کے لیے آتا ہے وہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعائیں کرتے تھے، اے پروردگار میں سمجھ گیا یہ پتھروں کی پوجا تو سب بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیری کوئی روشنی نہیں ہے، مگر میں تجھے کیسے یاد کروں، تیری عبادت کس طریقے سے کروں، مجھے وہ طریقہ بتا دیں۔ وہی طریقہ بتانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور خود آپ پریشان تھے کہ قوم کو اس دلدل سے کس طرح نکالیں۔ اللہ نے اس کو نکالنے کا راستہ بتایا، اسی کو سورہ والضحیٰ میں آپ پڑھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو قوم کے لیے ہدایت کے لیے طلبگار پایا کہ کس راستے سے ان کو ہدایت کی طرف لے جائیں، فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو وہ راستہ دے دیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اس واقعے کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا ماذا تعبدون۔ یہ قرآن پاک کا انداز ہے، کبھی قصے کو کہیں سے اٹھا لیتا ہے، کبھی کہیں سے اٹھا لیتا ہے۔ آپ شروع سے پڑھیں گے قرآن پاک تو سب سے پہلے قرآن پاک نے تیسرے پارے میں بیان کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے حاکم کو، بادشاہ کو للکارا، اس نے کہا میں خدا ہوں، کہا خدا وہ ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہے، اس نے کہا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، انہوں نے فرمایا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب کی طرف اتارتا ہے، تو اگر خدا کہتا ہے اس کا الٹ کر کے دکھا دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا، اس کا قصہ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں گزر گیا۔ اس کے بعد اپنے باپ کو انہوں نے ایک جگہ خاص طور سے مخاطب کر کے سمجھایا، اس کا قصہ سورہ مریم میں، اور اس کے بعد سورہ شعراء میں گزرا۔ یہاں قوم کو اور باپ کو دونوں کو اکٹھا مخاطب کیا گیا۔ اذ قال لابیہ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے ابا سے بھی کہا وقومہ، اور اپنی قوم سے بھی کہا ماذا تعبدون، کن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے۔ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، تُرِيدُون کا مفعول ہے آلِهَةً، اور اِفْكًا مفعول لہو۔ اِفْكًا کیا بہتان لگانے کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگانے کے لیے کہ اللہ کافی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کچھ اور کی بھی ضرورت ہے، اکیلے اللہ کو یاد کریں، اکیلا اللہ ساری کائنات کے کام بنائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں کچھ سفارشی ہوں گے اس کے نیچے، اردلی ہوں گے، ہم ان کو یاد کریں گے، وہ اس سے بڑوں کو، وہ اس سے بڑوں کو، یوں خدا تک پہنچیں گے۔ اِفْكًا کیا جھوٹ بولنے کے لیے، اِفْک کے معنی سری جھوٹ، جس کے پیچھے کچھ بھی سچائی نہ ہو، جس کو اردو والے کہتے ہیں سفید جھوٹ، لیکن کہنا چاہیے کالا جھوٹ۔ اِفْكًا کیا بالکل ہی خالص جھوٹ، جھوٹ بولنے کے لیے، آلِہَةً کچھ معبودوں کو، کچھ خداؤں کو، دون اللہ اللہ کے علاوہ، تُرِیدُونَ تم چاہتے ہو۔ حضرت شاہ عبد القادر ترجمہ کرتے ہیں دون کا ورے، اللہ سے ورے، یعنی یہ مطلب ان کا نہیں تھا کہ اللہ کو چھوڑ دیا اور غیر اللہ کی عبادت کی، یہ تو منکر خدا ہو گئے، منکر نہیں تھے، خدا کو مانتے تھے، ایک بڑی طاقت ہے، مگر اس کے نیچے کچھ دوسرے خدا ہیں، ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہی سوچ مکہ کے کافروں کی تھی، بلکہ وہ اس میں اور آگے بڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں، بڑے کام نہیں۔ اِفْكًا کیا جھوٹ کے طور پر، کیا الزام لگانے کے طور پر، کیا صرف ایک جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹ موٹ ہی، آلِہَةً کچھ خداؤں کو، دون اللہ اللہ کے علاوہ، تُرِیدُونَ تم چاہتے ہو، ان کی طلب کرتے ہو، بے ستا ہیں ضعف الطالب والمطلوب، جس کو تم طلب کر رہے ہو وہ بھی کمزور پتھر اور تم بھی بڑے کمزور۔ فما ظنکم برب العالمین، پھر کیا خیال ہے تمہارا، کیا گمان ہے تمہارا، برب العالمین جہانوں کے رب کے بارے میں، یعنی تم نے اللہ کو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کو چلانے والا، اس کے برابر ان پتھروں کو کر دیا، اس کے برابر ان کو سمجھ رہے ہو۔ فما ظنکم کیا خیال ہے تمہارا، برب العالمین جہانوں کے رب کے بارے میں۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، یہ بڑا اہم مقام ہے، فنظر تو انہوں نے نگاہ ڈالی، نظرتاً ایک نگاہ، فی النجوم ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی۔ ایک تھوڑا سا طبقہ مفسرین میں سے کہتا ہے کہ وہ دن آ گیا جس میں لوگ اکٹھے ہو کر کے ایک میلہ لگاتے تھے اور سب اکٹھے کسی ستارے کی پوجا کرتے تھے، یا یوں کہیے کہ پرستش کا میلہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ کو پوجتے تھے، بہرحال ایک پوجا کا میلہ لگتا تھا، اس کے لیے سب کے سب لوگ اکٹھے ہو کر کے جاتے تھے کہیں پر۔
اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے تاروں پر نظر ڈالی. یہ کس لیے نظر ڈالی؟ تاکہ لوگوں کو لگے کہ شاید اس پر کچھ غور کر رہے ہیں. اور اس پر بعض لوگوں نے کہا چونکہ لوگ ستارہ پرست تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جو تغیر ہوتا ہے شاید یہ ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے کچھ ستاروں کو پوجتے تھے. اور سورہ انعام میں آپ کل پڑھ چکے کہ اسی وجہ سے ان میں سے کچھ سورج کے پجاری اور کچھ چاند کے پجاری اور کچھ ستارے کے پجاری، ستاروں کے نہیں کسی خاص ستارے کے پجاری تھے. ان سب کو مخاطب کر کے وہاں سمجھایا گیا، بڑی تفصیل سے وہ بات گزری. تو اس لیے غور کیا کہ جس طرح تم یہ دیکھتے ہو تو ان کو یہ توجہ دلائی، لیکن دوسرے لوگوں نے سختی سے رد کیا کہ ان کو یہ وہم ڈالنے کے لیے ستاروں پر غور کیا، یہ بات بھی نہیں. بلکہ صرف آدمی جب کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے اور رات کا وقت ہو تو وہ ستاروں کی طرف دیکھتا ہے، یہ صرف ایک سوچ کی بات کہ بہت گہری سوچ میں ڈوب گئے. لوگوں کو بھی لگے کہ کچھ بہت ہی زیادہ سوچ رہے ہیں. فنظرا، تو انہوں نے نگاہ ڈالی، نظرتن، ایک نگاہ، فی النجوم، ستاروں میں. فقال انی سقیم، تو بہت کچھ سوچ کر کے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. کیوں کہا؟ لوگوں نے بھی ان سے کہا تھا کہ آئیے اس میلے میں شریک ہوتے ہیں، سب جا رہے ہیں. اور بعض نے کہا کہ نہیں، بادشاہ کی طرف سے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، ان کے نام بھی ایک کارڈ آ گیا تھا کہ جناب آپ بھی تشریف لائیے چونکہ وزیر زادے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ شکایتیں ان کو پہنچی ہوئی تھی اور قرآن پاک نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے خاص طور سے اس نے کہا بھائی وہ فلاں جوان کو ضرور بلاؤ. فقال انی سقیم، تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں. بیمار کیوں تھے؟ قوم کے غم میں تھے. اور انبیاء کرام قوم کے کتنے غم میں ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک نے فرمایا تیری جان کہیں چلی نہ جائے ان کے غم میں، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے پیارے ان کے غم میں کہیں تیری جان نہ چلی جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قوم کا غم تھا، اس لیے بیمار تھے. اور بھی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر کے یہ خلاف تھا. ظاہر کے کیسے خلاف تھا کہ قوم کہہ رہی تھی ہمارے ساتھ چلو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے نہیں جا سکتا ہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس لیے حدیث میں اس کو کہا گیا کہ قیامت کے دن جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گزارش کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی 3 باتوں کو یاد کریں گے کہ یہ باتیں واقع کے خلاف نکلی تھیں، اگرچہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھیں. تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کہہ دیا جائے کہ تم نے یہ 3 کام کیے اور پھر تم شفاعت کرنے کے لیے آئے، اس لیے میں نہیں یہ کام کر سکتا ہوں. بڑی تفصیل کے ساتھ یہ روایت بخاری شریف میں ہے. وہ 3 کام کون ہیں؟ ایک تو یہی اس موقع پر کہا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرے سب بتوں کو توڑ کر کہا بڑا تو یہ ہے. حالانکہ قوم بھی سمجھتی تھی کہ بڑے نے نہیں توڑا، وہ تو ان کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا. اور تیسرے جب وہ مصر گئے ایک ظالم بادشاہ کے ہاں، تو اس وقت میں بیوی کو کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور خود بیوی کو بھی بتایا کہ تم بھی بادشاہ کو کہنا یہ میری ایمانی بہن ہے. اس فی الایمان فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یہ الفاظ حدیث کے، اس لیے کہ اللہ کے دین کے ماننے والے اس وقت میں ہم 2 ہیں یہاں پر، ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، اس لحاظ سے ہم دونوں بہن بھائی ہیں. یہ بات بھی حقیقت ہے، کوئی غلط نہیں تھی، لیکن ظاہر کے خلاف تھی. اور اس کو شریعت کی نگاہ میں توریہ کہتے ہیں، اور امت کے لیے یہ جائز ہے. کیا جائز ہے؟ کہ آپ کہیں مشکل موقع پر ہوں تو ایسے وقت میں صریح جھوٹ نہ بولیں، ایسا لفظ بول دیں کہ مخاطب کچھ سمجھے اور آپ اس کی کوئی دوسری مراد لے لیں. بقول وہ مشہور بزرگ کے جس کو انگریز کے دور میں تلاش کر رہے تھے، تو پوچھا بھائی وہ فلاں آدمی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہاں کھڑا تھا. اب وہ پہلے خود وہاں کھڑے تھے، تھوڑی دیر ادھر ہٹ کے کھڑے ہو گئے، کہا ابھی ادھر ہی تھا، دیکھ لو کہیں ادھر ادھر. تو اب ظاہری طور پر اس کے خلاف، اس کو توریہ کہتے ہیں. یہ امت کے لیے جائز ہے اس طرح بولنا. ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لوگوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہیں جو مجھے راستہ بتاتے ہیں. لوگ سمجھے کہ کوئی گائیڈ ہیں ایسے وقتی طور پر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد، حضرت ابوبکر صدیق کی مراد کیا ہے؟ کہ یہ مجھے جنت کا راستہ بتاتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں. اس کو توریہ کہتے ہیں. امت کے لیے تو یہ جائز ہے، مگر نبی کی شان کے اعتبار سے یہ گناہ نہیں ہے، مگر قیامت کے دن وہ گھبرائیں گے کہ کہیں اللہ اس کے بارے میں سوال نہ کر لیں. ثلاث کذبات کی وہ روایت ہے.
فقال انی سقیم، فرمایا میں بیمار ہوں. تو لوگوں نے اس عذر کو کافی سمجھا کہ اب ان کو لے جانے کی ضرورت نہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں. فتولوا عنہ مدبرین، تو لوگ چلے گئے عنہ، ان کو چھوڑ کر، مدبرین، ان کی طرف پیٹھ دکھا کر یہاں سے چلے گئے، ان کو پیچھے چھوڑ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ ان کے شرک کے میلے میں شریک نہ ہوں. چنانچہ فقہا نے اسی سے نکالا، کہیں پر بھی کوئی شرک کا کام ہو رہا ہو، اگنی کی پوجا ہو رہی ہو، ٹھیک ہے برادران وطن کرتے ہیں، ان کے یہاں جائز ہے وہ تو وہ کرتے رہیں، لیکن کسی ایمان والے کو اس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے. الیاذ باللہ ظاہری طور پر شریک ہوگا تو تب بھی بدترین گناہ، لیکن اگر ذہن سے شریک ہو گیا تو ایمان گیا، بلکہ نکاح بھی گیا، دوسرا نکاح کرنا پڑے گا. نہیں، ہم ان کے شرک میں کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتے ہیں. باقی چیزیں پڑوس میں رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، سب کچھ کریں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں شرک کا مسئلہ ہم ان کے ساتھ نہیں شریک ہوں گے. یہی مسئلہ ان کے چڑھاوے کا بھی ہے. ایک مرتبہ اکٹھے سفر کر رہے تھے تو ایک صاحب گئے تو چڑھاوے کی کچھ چیزیں لے کر کے آگے، راستے میں جگہ جگہ بنے ہوتے ہیں نا، تو مجھے بھی دینے لگے. تو میں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں کھاتے ہیں، تو ان کو بہت برا لگا. میں سمجھ گیا، تو دوسری جگہ میں گیا، اترا تو میں وہاں سے کچھ انگور لایا، میں نے ان کو دیے. تو انہوں نے کہا آپ نے وہ کیوں نہیں لیے ہمارے؟ میں نے کہا آپ ابھی لاؤ، میں لے لوں گا. کہنے لگے اچھا. میں نے نہیں بات بتائی. آگے گئے تو چائے پی تو انہوں نے پیسے دیے، میں نے کہا بہت اچھا. کہنے لگے وہ کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا وہ چڑھاوے کا ہے، چڑھاوا تو اگر کسی ایمان والے بزرگ کی زیارت کے اوپر کوئی چڑھائے تو ہم وہ نہیں کھاتے ہیں، وہ بھی غیر اللہ کے نام پر ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے. تو آپ جو لائے وہ آپ کے مذہب کی چیز ہے. یہ اس طرح ہو گیا کہ جس طرح ہم کہیں جی آپ کے ساتھ دوستی ہے، چلو نماز پڑھو، ورنہ دوستی کاہے کی ہے. پھر آپ کہیں کہ بھئی دوستی ہے تو چلو میں بھی ماتھا ٹیکتا ہوں، آپ بھی ماتھا ٹیکو. میں نے کہا اس کے لیے پھر وہی بات ہے، دوستی پکی، کرایہ اپنا اپنا. دوستی چلے گی لیکن ایک حد ہے نا دوستی کی، اس سے آگے نہیں ہم بڑھ سکتے ہیں، شرک نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے شرک کے میلے میں شرکت نہیں کی. اسی سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا. فراغ الی آلہتہم، اور کہا ایک دوسرا کام بھی تھا، اور وہ وہاں گزرا سورہ انبیاء میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی میں دیکھوں گا ان کی گت بڑھاؤں گا. وہ کیا ہوا؟ ان کے بڑے بت خانے میں گئے. اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اتنا مقصد ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر بات اترے، ورنہ اور اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. محض کسی کے جس کو وہ نعوذ باللہ معبود کہتا ہو اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ولا تسبوا الذین، ان کی برائی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ لوگ پلٹ کر اللہ کو گالیاں دینے لگیں. البتہ ان کو بات سمجھانے کے لیے، اور وہ بھی سمجھتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. فراغ علیہم، فراغ الی آلہتہم، تو چپکے سے گئے الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی، ان کے خداؤں کی طرف. تو دیکھا وہاں حلوہ اور مانڈا رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چڑھاوے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مگر ایسے پڑی ہوئی ہیں، مکھیاں کھا رہی ہیں، چوہے کھا رہے ہیں، گند جمع ہو رہا ہے. فقال الا تاکلون، فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ بڑا کھانا رکھا ہے، کافی کچھ حلوہ شلوہ ہے، ایسے پڑا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جواب کچھ بھی نہیں. ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تمہیں، تم باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ جواب دو نا مجھے. کیا جواب دینا تھا انہوں نے؟ وہ تو بولنے والے نہیں ہیں. فراغ علیہم، اور یہی بات یہاں نہیں ہے، وہاں 17ویں پارے میں ہے. جب قوم واپس آئی انہوں نے کہا کس نے یہ کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا تو یہ موجود ہے، اور ان سے پوچھو نا جن کی یہ گت بنی ہے، وہ خود بتائیں گے ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام تمہیں معلوم ہے یہ باتیں نہیں کرتے ہیں. اس پر فرمایا اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، جو بات نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، بولتے نہیں، دیکھتے نہیں، تو تم ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کیسے سمجھتے ہو؟ اور یاد رکھنا چاہیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے کہ غیر اللہ کی پوجا جب بھی یعنی پتھر کی پوجا ہوتی ہے، محض پتھر کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بلکہ پتھر پر جس کی شکل بنائی جاتی ہے اصل میں وہ کہتے ہیں ہم اس کو یاد کرتے ہیں. اور پتھر کو سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں تاکہ ہماری توجہ ایک جگہ رہے، تو وہ مراد بھی ہے، وہ بھی نہیں بات کرتے ہیں. ما لکم تنطقون، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ٹوٹ پڑے علیہم ان پر. راغا کے بعد الا آیا تو مانا چپکے سے گئے، اور راغا کے بعد الا آیا تو مانا ہو گیا ٹوٹ پڑے ان پر، ضربن، مارتے ہوئے، بالیمین، دائیں ہاتھ سے. اور ابھی یمین کا مانا پیچھے گزرا اسی صورت میں طاقت سے لگے مارنے، سب کو مارا، کسی کی ٹانگ، کسی کا کچھ توڑا، کسی کا کچھ توڑ دیا. مقصد یہی تھا کہ قوم واپس آئے اور کہے کہ دیکھو ایک آدمی کے مار سے یا اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو ہم کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟
فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو لوگ متوجہ ہوئے ان کی طرف، یزفون، دوڑتے ہوئے آئے. اور سورہ انبیاء میں واپس آئے تو انہوں نے کہا من فعل بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، یہ تو کوئی بڑا ہی ظالم ہے. انہوں نے کہا یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، اس کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو لاؤ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہ بنے اس کے ساتھ جو ہوگا کہ اس نے یہ کام کیا ہے. یہاں اس آخری منظر کو قرآن بیان کر رہا ہے، فاقبلوا الیہ، تو لوگ دوڑ پڑے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یزفون، ہانپتے کانپتے، سانس پھولا ہوا، ہائے کیا ہوگا، اب تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ملک برباد ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، یہ کس نے ان کی شان میں گستاخی کر دی، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا. اس طرف تو دھیان گیا، لیکن اس طرف دھیان نہیں جا رہا ہے کہ ان کا سر پھٹ گیا، انہوں نے کیوں نہیں اپنی حفاظت کی. الا اتعبدون ما تنحتون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تو ہے نا ان سے کہا پوچھو ان سے. انہوں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے یہ بات نہیں کرتے ہیں، پھر ان سے کیا پوچھیں. فرمایا جب یہ بات نہیں کرتے ہیں تو اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، جن کو تم خود تراشتے ہو. کیا ہو گیا تمہیں، خود ان کو تراشتے ہو اور خود ان کی پوجا کرتے ہو، کچھ تو عقل سے کام لو. واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، وما تعملون، اور جو تم کرتے ہو ان کو اللہ نے پیدا کیا. جو تم کرتے ہو اس کا مطلب ایک تو یہ موٹا سا معنی کیا کہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، ان ہستیوں کو جن کے نام پر تم نے بنایا ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان پتھروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سب کی سب تو اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہے ہو. لیکن ایک بڑا گہرا مسئلہ ہے یہاں پر، وہ یہ کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کے لیے کہا واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وما تعملون، اور جو کام تم کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو کام کو کیسے پیدا کیا؟ یعنی انسان صرف ارادے کا مالک ہے. میں نے ارادہ کیا کہ یہ موبائل اٹھاؤں، لیکن اٹھا سکوں گا کہ نہیں اٹھا سکوں گا، اٹھانے کی طاقت کون دے گا؟ یہ اللہ دے گا. ہو سکتا ہے اس کے اندر کرنٹ ہو اور میرا بھی کام ہو جائے اور میں نہ اٹھا سکوں، مگر ارادہ کیا میں نے اٹھانے کا، اور اسی ارادے کے اوپر انسان کی پکڑ ہے. ورنہ آگے کا جو مرحلہ ہے طاقت وہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کم، تم کو، وما تعملون، یا تو یہ ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یا جن کاموں کو تم کرتے ہو ان کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، تم ارادہ کرنے والے ہو. قالوا، انہوں نے کہا ابنوا لہ بنیانا، بناؤ اس کے لیے ایک بڑی عمارت، فالقوہ فی الجحیم، اور ڈال دو اس کو آگ کے ڈھیر میں. اور سورہ انبیاء میں اور تفصیل سے ہے. انہوں نے کہا سارے مل کر کے بیٹھے، انہوں نے کہا دیکھو کیا بات کہہ رہا ہے. پہلے تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جب بولتے نہیں تو تم ان کی پوجا کیسے کرتے ہو، یہ تمہیں کیا دیں گے، تو تھوڑی دیر کے لیے سب پریشان ہو گئے کہ یار واقعتاً ہم کتنے بے وقوف ہیں، ان پتھروں کو پوج رہے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. لیکن اور سب نے سر جھکا لیا. اس کے بعد پھر اٹھے کہنے لگے نہیں کچھ بھی ہیں تو ہمارے خدا، تو نے کیسے گستاخی کی ان کی شان میں. پھر دوسروں نے سب نے مل کر کے کہا وانصروا آلہتکم، ارے خداؤں کی مدد کرو. خدا ہوتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں، یہ کہہ رہے وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، بڑا مشکل وقت آ گیا ہے. اور کیا مدد کریں؟ کہنے لگے کہ ایک بڑا الاؤ جلاؤ، بہت بڑی آگ جلاؤ اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو. قالوا، انہوں نے کہا ابنوا لہ بنیانا، بناؤ ایک بنیانن بڑی عمارت، فالقوہ، تو ڈال دو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں، فی الجحیم، اس آگ کے ڈھیر میں. اور ہماری تفسیر میں اس انجینئر کا نام بھی آتا ہے جس نے اس بڑے الاؤ میں ڈالنے کے لیے وہ مشین منجنیق بنائی، دنیا میں پہلی مرتبہ جو دور چیز کو پھینک سکتی تھی. اس کے ذریعے سے پھر بعد میں پتھروں کو پھینک کر قلعوں کو توڑا جاتا تھا، منجنیق. اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، اور حدیث میں ہے کہ ننگا کر کے بٹھایا، کپڑے اتار دیے ان کے، رسیوں میں ان کو باندھ کر کے ڈالا. لیکن کمال ہے کہ رسی جل گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا کوئی بال نہیں جل سکا. اس میں ڈال کر کے پھینکا اس آگ کے بیچ میں. لیکن یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، توجہ. وہ کیا؟ اتنا بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو مارنا کوئی مشکل تھا؟ بھئی کسی بندے کو کہہ دیتا، دو چار بندوں کو لگا دیتا، وہ مار دیتے، ان کو پھانسی دے دیتا، گلا کاٹ دیتا، کچھ بھی کر دیتا. اتنی بڑی آگ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟
چلو آگ ہی جلانی تھی تو اتنی بڑی آگ کے جس میں خود نہ ڈال سکیں بلکہ منجنیق کے ذریعے سے کھینچ کر دور سے پھینکنا پڑے، اور جس آگ کا الاؤ کئی کلومیٹر تک جا رہا ہو، اتنی بڑی آگ میں ڈالنے کا مطلب کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تھا، کیدن ایک چال، ایک داؤ کرنے کا ارادہ کیا تھا، فجعلناہم الاسفلین، ہم نے انہی کو نیچے ڈال دیا۔ وہ چال کیا چلنے کا ارادہ کر رہے تھے؟ جو وقت کے حاکم تھے ان کو یقین کے ساتھ معلوم تھا ابراہیم علیہ السلام سچے ہیں، ان کی دعوت سچی ہے، ان کو ڈر یہ تھا کہ ان کی دعوت کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہم کیا کریں گے، اتنی بڑی آگ جلائیں گے تو یہ ڈر جائیں گے۔ جس طرح ایک اچھا استاذ، حکیم استاذ کیا کرتا ہے، طالب علم کو مارتا نہیں ہے، البتہ موڈ بناتا ہے، ایسا رسہ لاؤ، ڈنڈا لاؤ، اس کو ایسے بندھو، اس کی پڑھائی کریں گے، کیوں نہیں سبق یاد کرتا ہے، تو وہ ڈر جاتا ہے۔ حال وہ مشہور ہے نا کہ استاذ طالب علم کو روزانہ کہتا تھا سبق یاد کرے لڑنا ورنہ آنکھیں دکھا دوں گا، وہ ڈر رہا تھا تو سوکھنے لگ گیا۔ اس کی ماں نے پوچھا کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا جی روزانہ سر بولتے ہیں آنکھیں دکھاؤں گا۔ اس نے کہا آج بول دینا دکھا دیں، تو اس نے کہا دکھا دیجئے سر۔ اس نے کہا لے دیکھ لیں، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، آنکھیں کیا دیکھنی تھی اس کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ڈرانا چاہتے تھے کہ ڈر جائیں گے تو یہ کہیں گے بس سمجھوتا کر لیں گے، جناب غلطی ہوگی میرے سے، آئندہ ایسی بات نہیں کہوں گا، تو بس ہم کہیں گے واہ 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 واہ، ان کو سر پہ اٹھا لیں گے، کہیں گے دیکھو یار ہمارا ہی ساتھی ہے، توبہ کر لی ہے، اب اس کو چھوڑ دو۔ اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے یہ بھی ان کا خیال ہو کہ چلو ہم آگ میں پھینکیں گے تو ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ اگر ان کا خدا سچا ہوتا، اگر ان کا دین سچا ہوتا، یہ آگ میں کیوں جلتے؟ اس کا مطلب ان کا دین سچا نہیں، جبکہ ان کو خود معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین سچا ہے۔ یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ فرعونی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ کہا نہ، جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، واستيقنتها انفسهم، حالانکہ ان کے دل اندر سے مانتے تھے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اور یہی بات ہے، اور آج بھی پوری دنیا کے جتنے موٹے لوگ ہیں نا جو شرک کا کاروبار کر رہے ہیں اور دوسروں کو شرک پر چلا رہے ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب کچھ فراڈ ہے، لیکن کر رہے ہیں کہ کیوں؟ وہ پیچھے گزر گیا۔ قوم کو جوڑنے کا یہی ایک طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں کہ قوم کو جوڑ کر کے چلا جا سکے۔ اسی کو قرآن نے کہا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تھا۔ دیکھو یہ نہیں کہا قتل کرنے کا ارادہ نہیں، ڈر جائیں گے اتنی بڑی آگ دیکھ کر کے، اللہ اکبر۔ لیکن اقبال کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے کہا اگر ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی عقل سے کام لیتے تو عقل ہے محو حیرت لب بام ابھی، عقل تو وہیں کھڑی رہتی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اللہ کی محبت تھی جس نے ان کو بے خطر آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار کر دیا، ورنہ اگر عقل سے ہیں تو عقل سے تو کبھی جنگ ہی نہیں لڑی جا سکتی ہے۔ کسی بھی فوجی سے پوچھ لو، وہ سامنے فوجی کھڑا ہے کیسے مقابلہ کرے گا؟ اس نے اگر پہلے فائر کر دیا تو مر جائے گا، کیسے جائے گا وہاں تک؟ نہ عقل سے نہیں۔ پہلوانوں سے پوچھ لیجیے عقل سے کہاں کام لیتے ہو؟ نہیں میں گروں گا ہی نہیں، میں تو اسی کو گراؤں گا۔ لیکن یہ تو میں نے کہا خالی جوش، اس کے اوپر ہے عشق کا مقام۔ عشق آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا عشق، عقل تو لبے بام ہی کھڑی رہتی، وہ کہاں وہاں پہنچتی۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ کیا ہوا؟ آگ میں کود گئے۔ اب وہ سوچ رہے ہوں گے شاید جل جائیں گے، تو ہم پھر بھی کہیں گے کہ نہیں جی ابھی ہماری گڈی اوپر ہی ہے، جل گئے نا، دیکھو اگر ان کا دین سچا ہوتا تو ان کے خدا نے ان کو بچایا کیوں نہیں؟ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے انہی کو نیچے رہنے والا کر دیا۔ اور کتنا نیچے رہے؟ ہماری تاریخوں میں، ہماری تفسیروں میں یہ جملہ لکھا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا۔ اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام جب باہر آئے تو ان کی وہ رسی تو جل گئی مگر جسم کا کوئی بال نہیں جلا، تو اس نے کہا نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم تیرا خدا بھی بڑے مزے کا ہے یار، کیا ہے تیرا خدا، رسی تو جل گئی مگر تیری جسم کا کھال کا کوئی بال نہیں جل سکا۔ اب قوم کو کیا جواب دیں، لوگوں کو کیسے بے وقوف بنائیں؟ سب کے سب ذلیل ہو گئے، پریشان۔
اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی ہوئی نا. فرعون نے اسی لیے جادوگر اکٹھے کیے تھے کہ میں کہوں گا یہ نبوت کا مسئلہ نہیں، یہ جادو کا مسئلہ ہے. لیکن جب جادوگر ہار گئے وہ کتنا پریشان ہو گیا، ہکا بکا، اس کو کوئی بات ہی نہیں بن رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام جب اس مقام تک پہنچے، جب قوم اس طرح نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو اللہ کے یہاں سے پھر اس قوم کی ہلاکت کا ارادہ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے انبیاء کرام کو اور نیک بندوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تک برداشت کرتے رہے، بہت برداشت کیا. اور ایک لفظ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگے، ان کے برداشت کرنے کا مقام کیا ہے اس کو بتانے کے لیے. اس موقع پر انہوں نے کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ، بے شک میں جانے والا ہوں، اِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف، سَيَهْدِينِ، تو میرا رب مجھے راستہ بتائے گا مجھے کدھر جانا ہے. بقول جگر کے کہ میں راہ شوق میں منت کشے راہبر نہیں ہوتا، داغ جگر کافی ہیں میری رہنمائی کو. اس نے کہا آدمی کا جذبہ اس کی رہنمائی کرے گا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جذبہ کچھ نہیں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے. سیہدینی، ان قریب میرا رب مجھے بتائے گا مجھے کہاں سے جانا ہے، کدھر جانا ہے. چنانچہ یہاں عراق سے حر نامی شہر سے اس کے بعد وہ نکلے، اور بڑا مشکل راستہ، بڑا کٹھن راستہ، اس کے بعد ایک خطرناک صحرا ہے، اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. کس طرح انہوں نے کراس کیا، کہاں کتنے دور کتنی کٹھنائیوں کو انہوں نے جھیلا. اور بعد نے تو کہا کہ سیدھا جو فلسطین کا راستہ ہے ادھر گئے نہیں، بہت دور نیچے افریقہ سے گھومتے ہوئے پہلے مصر آئے. اور مصر میں ہی وہ واقعہ پیش آیا جہاں حضرت سارہ کو کہا کہ یہ میری بہن ہے، ہاجرہ کو نہیں. ہاجرہ تو وہیں سے ان کے ساتھ، پھر وقت کے اس ظالم نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی. جب وہ متاثر ہوا اس حضرت سارہ کی کرامت سے تو پہلے وہ مصر گئے اور مصر سے ہو کر کے شام پہنچے. اور دوسروں نے کہا کہ نہیں پہلے شام ہی پہنچے، واللہ عالم، پرانی بات ہے. لیکن کہا کہ اللہ مجھے راستہ دکھائے گا. اور جب کہا اللہ راستہ دکھائے گا، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو پھر سارے کام اللہ کرتا ہے. چنانچہ ہجرت ہو گئی، فلسطین پہنچ گئے، جہاں اللہ پہنچانا چاہتا تھا وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر کے دیکھا کہ عراق میں رشتہ داروں کو چھوڑ آئے، ماں باپ کو چھوڑ آئے، بھائی بہن کو چھوڑ آئے، اور یہاں اکیلے ہیں، نہ کوئی مونس ہے نہ کوئی غم گسار ہے. تو خیال آیا کہ اولاد ہونی چاہیے. اور بائبل اور تورات کی روایت کے مطابق اس وقت میں عمر کتنی تھی؟ کہا 86 سال عمر ہو چکی تھی. یہ 86 سال کی عمر میں اس طرف دھیان گیا کہ اولاد ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی آپ پردیس میں. اور پھر میرے مشن کو کون زندہ رکھے گا؟ دل بھی بہلائے پردیس میں اور مشن کو بھی زندہ رکھے. دعا کی ربی حب لی من الصالحین، ربی اے میرے رب، حب عطا فرما، وہابا یہاب مانا عطا کرنا، اسی سے اللہ کا نام آتا ہے وہاب، بہت زیادہ دینے والا. اسی سے یہ امر کا لفظ ہے، حب عطا فرما تو لی مجھ کو، من الصالحین نیک اولاد میں سے، نیک بچوں میں نیک بچہ عطا فرما. اور اسی سے کہا گیا ہے کہ آدمی اللہ سے اولاد کی دعا کرتا ہے، نیک کہنا بھول جاتا ہے، اور پھر جب اولاد ستاتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے. اولاد کی دعا کرنی چاہیے، ربی حب لی من الصالحین. اور ہمارے ایک بزرگ نے بتایا، آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں، جو اولاد سے محروم ہو مرد یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرے 100 مرتبہ، کم سے کم عشاء کے بعد روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا کرے پورے یقین کے ساتھ کہ وہ پروردگار جس نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور فوراً ان کو اولاد ہوئی، وہ مجھے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے. اور عورت بھی دعا کرے اور حضرت زکریا علیہ السلام والی دعا کرے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. سورہ انبیاء کے آخر میں ہے، شاید یہ آیت ہے 89. اس آیت میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 100 مرتبہ یہ دعا کر لے، اللہ سے یقین کرے اللہ اولاد عطا فرمائے گا. دائیں بائیں ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی منشا میں ہوگا تو 100% ضرور بالضرور اولاد مل کر رہے گی. اور جن بچیوں کے رشتے نہیں آتے اس کے لیے بھی ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے وہ دعا کثرت سے کرے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور اگر اصحاب بدر کی تعداد پوری کر لے
صرف ایک نیک شگون ہے کہ وہ 313 تھے تو 313 پڑھنے کا معمول بنائے تو اللہ اس کے منشے کا اس کو رشتہ بھی عطا فرمائے گا. چونکہ وہ دعا ہے نا کہ مجھے اولاد کے بغیر محروم کر کے مارنا نہیں، اولاد تب ملے گی جب پہلے نکاح ہوگا. تو یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے واللہ عالم، انہوں نے کوئی اس کا وہ تو نہیں دیا کہ پیچھے کہاں سے چلا رہا ہے. اور اس طرح کے علاج کی چیزوں کے لیے کوئی اس طرح کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ تو علاج کے طور پر. کیا ہوا پھر؟ بس ادھر دعا کی ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. تو ہم نے ان کو خوشخبری دے دی بغلام حلیم، ایک حلیم بچے کی. اور حلیم تو اللہ کا نام ہے، اللہ کا، یہ اللہ کی صفت غیر اللہ پر کس طرح بولی جائے گی؟ تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث میں ہے کہ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. جس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تم بھی معاف کرنے والے بنو. اسی طریقے سے اللہ کی یہ صفت ہے برداشت کرنا. ہر آدمی کے اندر برداشت کرنے کی صفت ہونی چاہیے، حلم کی، بردباری کی. لیکن جن کو اللہ نے یہ کامل صفت عطا فرمائی، ان انبیاء کرام میں سے قرآن پاک میں صرف 2 کا ہی نام ہوتا ہے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 مقام پر فرمایا کہ وہ حلیم تھے، بہت برداشت کرنے والے. اور دوسرے حضرت اسماعیل جو ان کو بیٹے عطا ہوں گے، ان کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو حلیم بچہ عطا کیا، برداشت کرنے والا. کیسا بچہ تھا؟ گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا. اس سے بڑی بردباری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بچہ کون سا تھا؟ ساری تاریخ کہہ رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. لیکن یہودی کوشش کرتے ہیں کہ تورات میں کوئی بھی بڑی بات ہو اور خوش قسمتی کی بات ہو، مبارکبادی کی بات ہو، فخر کی بات ہو، اس کو اپنے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یہودیوں کا خاندان ہے، بنی اسرائیل ہیں. تو انہوں نے اس بات کو بھی اپنے علاقے کے ساتھ لے کر کے جوڑا کہ قربانی جن کی لگی اور جو حلیم تھے، برداشت کرنے والے تھے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. مگر قرآن پاک نے اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کو کہا بغلام علیم، وہ جاننے والے بچے تھے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا بغلام حلیم، برداشت کرنے والے بچے تھے. اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. آگے قربانی کا ذکر آ رہا ہے. فلما بلغ معه السعی، تو جب یہ بچہ پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ السعی، دوڑنے کی عمر کو. یہ دوڑنے کی عمر کتنی تھی؟ اکثر نے کہا 7 سال اور بعض نے کہا 13 سال. لیکن ظاہر ہے کوئی یقینی بات نہیں، تو 7 اور 13 کے بیچ میں دوڑنے کی جو بھی عمر ہے، قرآن نے تو اتنا کہا دوڑنے کی عمر کو پہنچے. ابراہیم علیہ السلام کا عجیب امتحان ہوا. اس سے پہلے ایک امتحان ہوا کہ بچہ ذرا سا بڑا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حالات بنے اور اللہ کی طرف سے حکم بھی آیا. کیا؟ کہ اس بیٹے کو اپنے سے تقریباً 1500 کلومیٹر فلاں جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام عراق سے تو چلے گئے، اب کہاں رہ رہے ہیں؟ بولو. فلسطین میں رہ رہے ہیں، شام میں رہ رہے ہیں. الخلیل نام کا جو شہر کہا جاتا ہے یہی ان کا مسکن تھا، یہاں رہتے تھے. یہاں اللہ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے، جو ان کے ساتھ مصر سے آئی ہیں، بادشاہ کی بیٹی، ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے 86 سال کی عمر میں. ایسے وقت میں جب مانگی ہوئی اولاد ہیں تو اس سے کتنی محبت ہوگی. تو پہلا امتحان ہوا کہ اس کو 1500 کلومیٹر دور بکہ نام کی جگہ میں یا مکہ نام کی جگہ میں چھوڑ کر آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سفر کیا اپنی اہلیہ کے ساتھ 1500 کلومیٹر. ان صحراؤں کو اور جنگلوں کو اور پہاڑوں کو کس طرح کراس کیا ہوگا. اور جب یہاں پہنچے ہیں تو یہ آگے کی بات تو حدیث میں ہے کہ اپنی اہلیہ کو یہاں تک نہیں بتایا کہاں جا رہے ہیں، کہا کہیں جانا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے. یہاں دونوں کو، میاں اور بیٹے اور بیوی کو چھوڑا، اور ماں بیٹے کو چھوڑا، اور ان کے پاس تھوڑا سا توشہ وقت کا جو 1-2 دن خرچے کا ہو سکتا ہے وہ چھوڑا، اور پلٹ کر واپس چل پڑے. اور کچھ بتایا بھی نہیں کہاں جا رہا ہوں. تو بیوی پیچھے دوڑی، حضرت ہاجرہ آپ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو مڑ کر نہیں دیکھا. لیکن بعض نے لکھا، ایک روایت میں ہے کہ آگے پہنچے کہاں، باب السلام کے قریب پہنچ گئے. تو وہاں بیوی نے پوچھا، باب عمرہ، تو بیوی نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہی نے حکم دیا ہے، ورنہ اس جنگل میں تمہیں چھوڑ کر کس لیے میں جاتا، اللہ نے حکم دیا اس جنگل میں چھوڑنے کا۔ تو بیوی کی زبان سے، حضرت ہاجرہ کی زبان سے اللہ نے جو الفاظ نکالے وہ ابھی تک تاریخ میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، کوئی پرواہ نہیں اگر اللہ نے ہمیں رہنے کا یہاں حکم دیا ہے۔ جب بچہ یہ چلنے کے قابل ہوا تو اس کا مطلب یہاں چھوڑ کر گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیچ بیچ میں آتے ہیں خبر لینے کے لیے، وہ تفصیلی روایتیں آتے رہتے تھے۔ ایک وقت وہ پہنچا جب بچہ دوڑنے کی عمر کو ہو گیا، 7 سال کا یا 13 سال کا ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان، ان کو خواب میں بتایا گیا کہ وہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں، گویا حکم آیا خواب میں بچے کو ذبح کرو۔ اور انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، جب وہی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ عمل کرنا ہی کرنا تھا، لیکن اللہ نے دکھانا تھا کہ باپ تو ابراہیم ہے مگر بیٹا کیسا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالا گیا کہ پہلے بیٹے سے بھی مشورہ کرو۔ قال یا بنیا، انہوں نے کہا میرے پیارے بیٹے، لفظی معنی ہے چھوٹے بیٹے، میرے بٹوا، چھوٹے بچے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں فی المنام، خواب میں، انی اذبح، کہ میں ذبح کر رہا ہوں، کا تجھ کو، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ کیا عجیب خواب ہے۔ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، انہوں نے کہا ابا جی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا تو خواب وہی ہوتا ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، تو فانظر ماذا ترى، انہوں نے کہا آپ دیکھیے، بیٹے کو کہا فانظر، غور کر، ماذا ترى، تو کیا سوچتا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا ابا جی آپ نبی ہیں، آپ کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یا ابتی افعل ما تؤمر، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جی، یہ پیارے کس کا ترجمہ ہے؟ تی کا، اصل میں عربی لفظ تھا یا ابی، اے میرے ابا، اور اس کے ساتھ جب تا لگ جائے تو مانا ہے میرے پیارے ابا، افعل ما تؤمر، کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ذبح کرنے کا، کر دیجئے مجھے ذبح، ستجدنی، ضرور بالضرور، سا کا عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں اردو میں ان قریب، لیکن زمخشری نے کہا اس کا ترجمہ ضرور بھی ہو سکتا ہے، یقیناً، تجدنی، آپ پائیں گے مجھ کو، انشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، حلیم ہوں، اللہ نے میری صفت حلیم بیان فرمائی ہے، صبر کروں گا۔ اللہ اکبر، چھری کے نیچے لیٹ جائیں اور صبر کریں، اور پھر تفصیلی وہ روایتیں کہ ابراہیم علیہ السلام پھر رسی لے کر کے چل پڑے اپنے بیٹے کو لے کر، مکہ جو مرکزی جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں ہے یہ، وہاں سے لے کر چلے ہیں قربان گاہ کی طرف، مینا کی طرف، اور حج کے موقع پر وہ جو 3 مقام آتے ہیں جہاں آپ کنکریاں مارتے ہیں، یہ وہ 3 مقام ہیں جہاں ایک جگہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسے ڈالے کہ ابراہیم کیا ہو گیا آپ کو، یہ صرف آپ کو خواب دکھایا گیا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ کو بیٹے کو ذبح کرنا ہے، آپ اس کی جگہ اونٹ بھی ذبح کر سکتے ہو، اس کی جگہ بکرا بھی ذبح کر سکتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو آپ، ایسے وسوسے ڈالے، لیکن انہوں نے اس کی طرف 7 کنکریاں پھینکی اور اپنے آپ کو مطمئن کیا کہ نہیں مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ پھر دوبارہ اس نے وسوسہ ڈالا، پھر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور تینوں مقام پر انہوں نے کنکریاں ماری، اور وہ اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اب قیامت تک ایمان والے وہاں کنکریاں مارتے ہیں، اشارہ کرنے کے لیے کہ آج ہم نے شیطان کو رد کر دیا ہے، دھتکار دیا ہے، آج اس کی بات نہیں مانیں گے، آج کے بعد بس عہد کرتے ہیں آج کے بعد اللہ ہی کی بات کو مانیں گے۔ اور اس کے بعد پھر وہاں پہنچ کے جہاں قربان گاہ بنی ہے، مشہور یہی ہے، وہاں لے کر کے اپنے بیٹے کو لٹایا قربانی دینے کے لیے۔ فلما اسلما، تو جب دونوں نے، باپ اور بیٹے نے اللہ کی فرما برداری کر ڈالی، اب تصور کیجئے بوڑھا باپ، 86 سال کی عمر میں ملنے والا بیٹا، اور بیٹا جو قریب البلوغ ہے 13 سال کا بیٹا، اس کو باپ لٹا رہا ہے اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے، کیسا منظر ہوگا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو، للجبین، مشہور ترجمہ کرتے ہیں پیشانی کے بل، اور پھر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ پیشانی کے بل اس لیے لٹایا تاکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے کہیں شفقت جوش میں نہ آ جائے، اور پاؤں میں کہیں لغزش نہ آ جائے اس کام سے جس کو کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی بیٹے نے بھی کہا تھا مجھے چہرے کے بل لٹانا، مگر محققین نے کہا کہ جبین چہرے کو نہیں کہتے ہیں، جبین چہرے کے اس کنارے کو کہتے ہیں، تو کروٹ کے بل لٹایا، واللہ عالم۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
اور لٹایا ان کو پیشانی کے بل یا کروٹ کے بل. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ادھر ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، ادھر ایسا لگتا ہے کائنات میں ہلچل مچ گئی. فرشتے چیخ پڑے کہ یہ آدم کا بیٹا جس کو ہم کہہ رہے تھے یہ تو دنیا میں جا کر فساد کریں گے، یہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے. اور سب نے کہا ہوگا پروردگار ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا واقعتاً گلا کاٹ دیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے آواز دی. ظاہر ہے فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر بتایا، لیکن اللہ نے پیار کے طور پر کہا ہم نے آواز دی ابراہیم کو. اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا. اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا کیا نظارہ ہے کہ خواب کو بھی سچ کر دکھایا. چلو وہی آتی تو پھر تو اللہ کی طرف سے حکم صاف تھا، خواب کو تو نے سچ کر دکھایا. اور یہ اللہ نے ان کو اس طرح کرنے کی کیوں توفیق عطا فرمائی؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. یعنی وہ بہت زیادہ محسن تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، انترا جس طرح کہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، بہت امتحانوں سے گزر چکے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی. اس پر رک کر کے ایک بات سمجھیں، جب بھی آدمی کو کوئی بڑا نیکی کا کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے چھوٹی نیکی کر چکا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر ایمان والا ایمان کے بغیر جو اچھے کام کرتا رہتا ہے، ان اچھے کاموں کے صدقے میں پروردگار اس کو ایمان عطا فرماتا ہے. بخاری کی روایت ہے، حکیم بن حزام ایمان لائے، دور جہالت میں بھی کچھ اچھے کام کرتے تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا میں نے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا، آزادی دلوائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اتحنس واتبرر، میں اس وقت میں اپنے حساب سے عبادت گزار بننے کی کوشش کرتا تھا، اپنے حساب سے نیکوکار بننے کی کوشش کرتا تھا. کیا ان غلاموں کی آزادی پر مجھے آخرت میں کوئی صلہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا انہی نیکیوں کی وجہ سے تو اللہ نے تجھ کو ایمان نصیب فرمایا. انہوں نے کہا کہ میں نے ایمان قبول کرنے کے بعد پھر مزید 100 غلام آزاد کیے اس شکریہ میں. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے پھر اللہ بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ طالب علم ہی کیا خوش قسمت ہے کہ جس کو اس کا استاذ یہ داد دے کہ بیٹے امتحان تو میں نے ایسا لیا تھا کہ بڑے بڑے یہاں فیل ہو جاتے ہیں، مگر تو نے کمال کیا، تو اس امتحان میں بھی پاس ہو گیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ داد دے رہا ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا، بے شک یہ کھلم کھلا امتحان تھا، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کے فدیے میں دیے ایک بڑا بڑی بہت بڑی چیز ذبح ہونے والی، ایک بڑا ذبیحہ ان کو دیا. اس کا مطلب ایک روایت تو یہ ہے تفسیری کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے کہیں شفقت جوش میں نہ آ جائیں، مگر دبا رہے ہیں اور گلا کٹ نہیں رہا ہے. تو آنکھیں کھولی تو گلا نہیں کٹ رہا تھا بلکہ ایک مینڈا ذبح ہو چکا تھا. لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ نہیں، پٹی کھولی دیکھا کیا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ گئی کہ ابراہیم بچے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، صرف تمہارا امتحان لینا تھا. اور یہ جبرائیل علیہ السلام آ چکے ہیں جنت سے ایک مینڈا لے کر کے، اور اس کو ذبح کرو، اذبحھا، اس کو ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے میں ان کو ایک بڑا ذبیحہ دیا. تو میں نے شروع میں عرض کیا یہ ذبح ہونے والے کون ہیں، یعنی جو ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے کون ہیں؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہودیوں نے یہ شرارت کرنے کی کوشش کی کہ یہ فضیلت حضرت اسحاق علیہ السلام کے کھاتے میں ڈالیں. اسحاق علیہ السلام بھی بہت بڑے اللہ کے نبی ہیں، لیکن جس کو جو شرف ملا ہے وہ اسی کو تو ملے گا، دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ بات اتنی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ہوا کیا، اس کے بعد بعض یہودیوں میں سے بڑے علماء ایمان لائے، ان میں سے کعب احبار بھی ایمان لائے. انہوں نے بائبل کی یہ باتیں لوگوں کو یوں ہی بیان کی کہ ہماری کتابوں میں اس طرح لکھا گیا ہے، آگے ہماری تفسیروں میں وہ اس طرح نقل ہونے لگیں کہ نہیں شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے. بلکہ بعض حضرات نے تو کہہ دیا کہ نہ، حضرت اسحاق علیہ السلام ہی ذبح ہوئے تھے.
بڑی بھاری خطا ہوئی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور دوسرے میرے والد ماجد کے لیے میرے دادا نے ایک مرتبہ منت مانی تھی نا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ یا تو یہ منت تھی کہ مجھے زمزم کا کنواں مل جائے، یا یہ تھی کہ میرے 10 بیٹے ہو جائیں۔ جب 10 بیٹے ہو گئے تو کس کو ذبح کریں، تو قرآن اندازی کی گئی، وہ بار بار حضرت عبداللہ کے نام پر نکلی تو ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن پھر اللہ نے حالات بنائے اور ان کو کہا گیا کہ نہیں کسی کاہنہ سے مسئلہ پوچھو۔ مسئلہ پوچھا، اس نے کہا ان کے مقابلے میں اتنے اونٹ ذبح کرو، ان کو چھوڑ دو۔ اس پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو یہ حدیث خود بتا رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر یہ سارے نشانات، فیہ مقام ابراہیم، بیت اللہ کے پاس میں مقام ابراہیم کا ہونا، اور ساتھ ساتھ میں وہ شیطان کو کنکری مارنے کی جگہ کا ہونا اور قربان گاہ کا ہونا، اور ساتھ ساتھ میں کس کا، مروہ اور مزدلفہ کا ہونا، یہ سب دلالت کرتے ہیں اس کے اوپر کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی گئی۔ لیکن کمال بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ چور کتنی بھی کوشش کرے اس کے باوجود کچھ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ بائبل میں آج بھی موجود ہے کہ 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ٹھیک 14 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن جب کہا نا کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی لگی تو اس میں لکھ دیا اکلوتے بیٹے اسحاق کی قربانی دینے کے لیے چلے۔ تو اسحاق اکلوتے بیٹے تھے؟ بھئی جب پہلے کہہ دیا کہ اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے ہیں تو اکلوتے بیٹے رہے وہ؟ اب تو وہ اکلوتے بیٹے نہیں رہے۔ یہی ہے کہ چور کتنی بھی کوشش کرے مگر کچھ نہ کچھ نشان بیچارے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بدلنے کی کوشش کی مگر بدل نہیں سکے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان پر بھی چھوڑا بعد والوں میں۔ کیا چھوڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ ان کو دنیا میں جزا ملی۔ آج دنیا کا بڑا حصہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتا ہے، علیہ السلام کہتا ہے۔ یہودی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، عیسائی بھی احترام کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ شرک کرنے والا بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ان کو خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی۔ اب یہ دیکھیے قرآن کا انداز بتا رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، قربانی کا واقعہ پیش آیا، یہ سب کچھ ہو چکا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ان کو خوشخبری دی گئی۔ وبشرناہ، اور ہم نے خوشخبری دی ان کو بھی اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبیم، جو نبی ہوں گے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ نیکوکاروں میں سے کا مطلب عام نیک نہیں، نیکوکاروں کے سب سے اونچا مقام جو نبوت کا مقام ہے وہ ان کو عطا ہوگا۔ اچھا، ایک اور روایت بائبل کی میں بتاؤں اس کے خلاف، بائبل میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک نے تو اس کو بار بار بیان کیا کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو، اس خوشخبری کے وقت میں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کے یہاں آپ کا ایک پوتا پیدا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا، اور اس کے آگے ان کی بہت بڑی نسل چلے گی، بہت بڑا خاندان چلے گا۔ تو اگر حضرت اسحاق کی قربانی کا واقعہ پیش آتا تو پھر حضرت یعقوب ان کے ہاں پیدا ہو سکتے؟ پھر یہ روایت کیسے درست ہوتی؟ لیکن یہ بھی موجود ہے وہاں۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت ڈالی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، والا اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی، یعنی دونوں کا خاندان آگے چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا بھی، حضرت اسحاق کا بھی۔ ومن ذریتہما، یہ بڑے اونچے مقام کے نیک لوگ ہیں، یہاں کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو ان کی اولاد ہے، کیا وہ صرف نیکوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے بخشی جائے گی؟ جس طرح مکہ کے کافر بھی کہتے تھے کہ عجیب بات ہے، پہلے تو جنت جہنم کو ہم مانتے ہی نہیں، اگر ہوگی جنت اور جہنم تو کیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جہنم میں چلی جائے گی اور دوسرے لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ ہم تو حنفی ہیں، حنفاء ہیں، ابراہیمی ہیں، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ قرآن پاک نے کہا کہ نیکوں کی اولاد نیک ہونے سے کوئی نیک ہونا لازم نہیں آتا ہے۔
اور بعض لوگوں نے کہا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا وہ نوح علیہ السلام کے طریقے میں سے تھے. کہا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بھی گھر کے اندر دشمن تھے، ان کی بیوی ان کی دشمن، ان کا بیٹا ان کا دشمن. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا باپ ان کا دشمن ہوگا اور آگے اولاد میں بھی نافرمان پیدا ہوں گے. صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے سے کوئی بخشا جائے یہ بات نہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِن، اور ان کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مگر اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے بھی ہیں. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان کی اولاد میں تو شرک کرنے والے بھی ہیں، مبین کھلا ظلم کرنے والے ہیں. پھر کیسے کہتے ہو تم کہ صرف نبیوں کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، ان کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں. چنانچہ ان کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر بنی اسرائیل پیدا ہوئے، لیکن بنی اسرائیل میں فرما بردار اور نافرمان بھی ہوئے. اور انہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ کرتا ہے قرآن پاک، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان فرمایا. اور سب سے بڑا احسان کیا فرمایا؟ ان کے ذریعے سے ہم نے فرعون کے ظالم پنجے سے ان کی قوم کو نجات دلوائی. وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو بھی نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو بھی نجات دی، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک بہت بڑی مصیبت سے، بہت بڑی پریشانی سے، بہت بڑی گھٹن اور غم سے. وہ کس سے؟ فرعونیوں سے نجات دلوائی جنہوں نے ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، بنی اسرائیل کی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو بنی اسرائیل ہی ہو گئے غالب آنے والے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور بنی اسرائیل جن کو کتوں سے کم درجہ دیتا ہے، جن کو چونٹیوں کی طرح جب چاہے تب مار دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ بنی اسرائیل غالب آئیں گے اور فرعون شکست کھا جائے گا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. فرمایا ہم نے یہ کر دکھایا. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو ہو گئے بنی اسرائیلی ہی غالب آنے والے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک کتاب عطا فرمائی، المستبین، بہت واضح احکام والی، صاف صاف حکموں والی، صاف صاف ہدایت والی. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان دونوں کو جو سب سے بڑا انعام ملا وہ انعام یہ ملا کہ ہم نے ان کو صراط مستقیم، سیدھی راہ دکھائی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان پر بھی بعد والوں میں چھوڑا. کیا چھوڑا؟ ان دونوں کا تذکرہ خیر چھوڑا، ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا. یا پیچھے ملا دو، بعد والوں میں یہ بات چھوڑی کہ جب بھی ان کا تذکرہ حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، تو کہو علیہ السلام، ان کے اوپر سلام ہو. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ہارون علیہ السلام پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو، محسنین کو جزا دیتے ہیں. آگے ترغیب دی جا رہی ہے، تم بھی ان کے راستے پر چلو، تم بھی اس طرح کی جزا پاؤ گے. انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، انبیاء کرام میں سے تھے. نبی کوئی نہیں بن سکتا ہے، لیکن اشارہ ہے کہ مومن تم بھی بن سکتے ہو. لیکن میں کھینچ کر جلدی جلدی یہاں تک لے آیا چونکہ یہ باتیں تو مشہور ہیں. ایک خاص بات بتانی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے. پھر تم خالی کہہ دو کہ بزرگوں کی اولاد ہے اس لیے جنت میں چلی جائے گی. اور آج حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ سادات جو کہلاتے ہیں، سید کہلاتے ہیں، یقینی طور پر اگر اللہ پاک ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے تو ان کو ایک خاص مرتبہ حاصل ہے جو ہم کو نہیں ہو سکتا ہے، مگر وہ تب ہوگا جب ان کو اللہ کا دین حاصل ہوگا. اور جو بے دین ہوگا تو ابو جہل بھی تو حضور کا رشتہ دار تھا، ابو لہب تو سکا چاچا تھا، تو کیا اس کو بھی سید کہیں گے؟ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے، قرآن پاک نے کہا یہ آپ کے خاندان کا نہیں ہے. خاندان کا وہ ہوگا جو ان کی سوچ پر ہوگا. سادات بھی وہی ہوں گے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں گے. اور جو اللہ معاف کرے دین کو چھوڑ کر بالکل بے دین ہو گئے، وہ کیسے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کر کے ایک مسئلہ کھڑا ہوا. کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں شرک کی وبائیں پھوٹیں، شرک کی بیماریاں پھوٹیں. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ خاص طور سے سامرا کا علاقہ، وہاں پر شرک ہونے لگ گیا اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل.
اور کتنی کہا ان کا ایک بادشاہ تھا، بعض نے اس کا نام احاب اور بعض نے لکھا اخی اب، اس کی اپنی بیوی نے ایک بت لایا جو اس کے گھر والوں نے جہیز میں دیا، اس بت کا نام تھا بعل۔ جب بادشاہ کی میڈم اس کی پوجا کرنے لگی تو بادشاہ بھی اس کی پوجا کرنے لگ گیا، اور جب بادشاہ کسی چیز کو کام کرتے ہیں تو عربی کا محاورہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے، جب بادشاہ کوئی شرک کا کام کرنے لگا ساری قوم اس کے راستے پر چل پڑی، سب کے سب مشرک ہو گئے۔ کہا تم کہتے ہو خالی بزرگوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے بخشے جائیں گے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، یہ بال نامی بت کو پوجا کرنے لگ گئے۔ چنانچہ ان کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کے ہاں بھیجا۔ الیاس علیہ السلام وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام وہ بھی بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو، باز نہیں آتے ہو شرک کرنے سے، اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، پوجا کرتے ہو بال نامی بت کی۔ اور بعض نے کہا اس بادشاہ کا نام تھا بک، اسی وجہ سے اس کے قلعے کو کہتے تھے بعلا بک، کہ اس بادشاہ کا وہ بال نام کے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں قلعے کا نام بک تھا۔ بہرحال آج کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ بال کا مسئلہ تھا، بعلن، وہ بال کو پوجا کرنے لگ گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، بہترین پیدا کرنے والے اللہ کو، ربکم جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم، اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے، الاولین، پرانے باپ دادا سب کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کو چھوڑ دیا تم نے۔ تو پھر کیا ہوا، یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، لیکن نبی سمجھانے کے لیے آیا تو انہوں نے کیا کیا، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھوٹا کہہ دیا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو ضرور بضرور وہ بھی حاضر کیے ہوئے، گرفتار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان پر بھی چھوڑ دیا بعد والوں میں، یعنی ان کا ذکر خیر چھوڑا، سلام علی الیاسین، سلام ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر۔ یہاں الیاس کے بجائے الیاسین کہا، کیوں کہا، یہ قرآن کا ایک اندازہ ہے، جس طرح طور سینہ ہے، لیکن سورہ تین کے اندر کیا کیا، والتین والزیتون وطور سینین، اسی طرح الیاس کو یہاں الیاسین کہہ دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، اب یہ دیکھ لیے یہ تو پرانا واقعہ نہیں، قریب کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال بعد لوگوں نے کہا صرف پرانا واقعہ ہے، مگر آج وہ سامرہ قوم کون تھی، وہ بک نام کا کون قلعہ تھا یا بادشاہ تھا، یا وہ اخی اب یا اخاب کون بے ایمان بادشاہ تھا، اس کا کہیں نام ہی نہیں ملتا ہے، نام ملتا ہے تو کس کا ملتا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ اور آگے ابھی دو نبیوں کا تذکرہ باقی، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا۔ میں نے ارادہ کیا آج پورا کروں گا لیکن پیچھے دھیان نہیں رہا، ذرا بات لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر عرض کرتا ہوں اسی طرح پھیل پھیل کر روزانہ بیٹھا کیجئے اور احتیاطی تدابیر اختیار کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد کی نماز سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکت عطا فرمائے۔